السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جموں کشمیر کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں کہ یہاں کے کشمیری لوگ ان خوبصورت گاؤں اور دیہات میں اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی روایتی طریقوں سے فصلیں کاشتکاری اور کھیتی باڑی کیسے کرتے ہیں۔ سیبوں کے خوبصورت باغات سے لے کر سری نگر کی حسین وادیاں، نانگا پربت، پیر پنجال، کو ہمالیہ یا ہماچل پردیش کے قدرتی مناظر تک ہم آپ کو پہلگام گاؤں کی بھی سیر کروائیں گے۔ اس کے ساتھ کشمیری لوگوں کے رہن سہن، تہذیب و ثقافت اور یہاں کی شادیاں بھی دکھائیں گے۔ ایسے تمام دلچسپ معلومات جموں کشمیر کے ولیجی لائف کے بارے میں آج آپ ہمارے ساتھ جانیں گے۔ تو چلے دوستو، نکلتے ہیں کشمیر کے ایک شاندار سفر کی طرف۔ دنیا کا یہ خوبصورت ترین خطہ اپنے شاندار قدرتی مناظر، بہتی آبشاروں، سرسبز جنگلات، سیبوں کے باغات اور اپنی حسین وادیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی پرسکون آب و ہوا اور کشمیری لوگوں کا سادہ طرز زندگی سب کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ جموں کشمیر کا یہ خوبصورت پہاڑی علاقہ بھارت، ہماچل پردیش، پنجاب، پاکستان اور چین کے سرحدی علاقوں سے جڑا ہوا ہے۔ جموں کشمیر کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: جموں، وادی کشمیر اور لداخ کا علاقہ۔ ان تمام میں سب سے زیادہ مشہور علاقہ وادی کشمیر ہے، جہاں ہر طرف آپ کو بہتی آبشاریں، سرسبز کھیت اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسی ہوئی خوبصورت بستیاں نظر آئیں گی۔ ہمالیہ، پیر پنجال، نانگا پربت کے درمیان یہاں ہزاروں چھوٹی چھوٹی وادیاں آباد ہیں۔ یہاں ہزاروں سالوں سے کشمیری لوگ مقیم ہیں، جن کی تہذیب و ثقافت میں بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور ستارہ پرستوں کی قدیم باقیات کے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کشمیر میں بسنے والے زیادہ تر مقامی لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنے جیسے پیشوں سے وابستہ ہیں۔ یہاں کی پرسکون آب و ہوا اور کشمیری لوگوں کا سادہ طرز زندگی سب کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا نایاب قسم کے پھل، خشک میوہ جات، گرم مسالے اور زعفران جیسے قیمتی فصلوں کے لیے انتہائی موزوں مانی جاتی ہے۔ چاول کی روایتی فصل سے لے کر یہاں کے مقامی کسان ان پہاڑی علاقوں میں مکئی، گندم، جوار، باجرہ، سرسوں، سبزیاں، آلو اور طرح طرح کے پھل اگاتے ہیں۔ کشمیری سیب یورپ سے لے کر ایشیا، افریقہ، عرب و امریکہ اور کینیڈا تک مشہور ہیں۔ دنیا کا اعلیٰ ترین کوالٹی کا سیب صرف اس خطے میں پایا جاتا ہے، جو اپنے ذائقے اور رنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کشمیر کے شوپیاں، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ، کولگام، پلوامہ اور سری نگر کے زرعی علاقوں میں سیب کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں کی مشہور ورائٹیز میں ریڈ گلیشیز، امریکن گولا، کشارو، امریلا، گولڈن کلیشیز، فوجی اور امری شامل ہیں۔ یہاں کے مقامی کسان ہر سال 20 لاکھ میٹرک ٹن سے لے کر 25 میٹرک ٹن سے بھی زیادہ سیب دوسرے ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔ کشمیری اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ بھی یہاں خاصے مشہور ہیں۔ چیری بلوسم، رسبیری، بلو بیری، خوبانی، ناشپاتی کے باغات بھی یہاں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین فصل، جسے ریڈ گولڈ کہا جاتا ہے، یعنی زعفران، کشمیر کے پلوامہ، بارہمولہ، شوپیاں، چترگام، کولگام اور کپواڑہ جیسے علاقوں میں سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک زعفران وہی روایتی طریقوں سے ہی کاشت کیا جاتا ہے اور یہ فصل مقامی کسانوں کے لیے انتہائی منافع بخش سمجھی جاتی ہے۔ وادی کشمیر کے دیہاتی علاقوں میں لوگ مال مویشی بھی شوق سے پالتے ہیں۔ گائیں، بھینسیں، بھیڑ بکریاں عام نظر آتی ہیں۔ چونکہ کشمیر میں سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے، اس لیے یہاں کے لوگ انہی جانوروں کے ذریعے اپنی بنیادی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو کشمیر کے خوبصورت ترین گاؤں اور دیہاتوں کی سیر کرواتے ہیں۔ ان میں پہلگام گاؤں کافی مشہور ہے۔ یہ گاؤں وادی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع ہے۔ یہ ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے، جو اپنے قدرتی مناظر، سرسبز وادیوں، بہتے جھرنوں اور چرواہوں کے باعث جانا جاتا ہے۔ پہلگام کا مطلب ہے چرواہوں کی سرزمین، کیونکہ قدیم زمانے میں یہ علاقے چرواہوں کی رہائش گاہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مقامی لوگ اپنی بھیڑ بکریاں اور مویشی چراتے تھے۔ یہ گاؤں سطح سمندر سے 7200 فٹ بلند ہے۔ جہاں سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے، پہاڑوں کے بیچوں بیچ یہ گاؤں ہزاروں سال سے آباد ہیں، جہاں آج بھی تقریباً 2 سے 3 ہزار کشمیری آباد ہیں۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ نانگا پربت، ہمالیہ، پیر پنجال اور ہماچل پردیش کے خوبصورت مقامات اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کشمیر کے تمام گاؤں اور دیہاتوں میں آج بھی 100 سالہ پرانی ثقافت اور طرز زندگی قائم ہے۔ یہاں زندگی سست اور پرسکون ہے۔ مقامی لوگ سادہ خوراک، صاف ستھری ہوا، پھل، سبزیاں اور خشک میوہ جات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر تقریباً 100 سال تک
مانی جاتی ہے۔ کشمیر کے اکثر دیہاتوں میں آپ کو بڑی تعداد میں بوڑھے لوگ نظر آئیں گے۔ قدیم زمانے میں کشمیری لوگ خانہ بدوش قبائل کی صورت میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ دکھنے میں انتہائی خوبصورت ہوتے تھے۔ پرانے کشمیری دراوڑی نسل سے تعلق رکھتے تھے جن پر بعد میں آریائی اقوام کا اثر پڑا۔ یہاں مغل، ترک، افغان اور انگریزوں کا بھی دور رہا ہے، اس لیے آج کے کشمیری مختلف ذاتوں اور قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن میں لون، زار، وانی، بٹ، میر، خان اور ملک قبائل شامل ہیں۔ گجر اور بکروال قبیلے آج بھی خانہ بدوش زندگی بسر کرتے ہیں اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ کشمیری تہذیب میں مختلف زبانوں، اقوام اور ثقافتوں کی آمیز دیکھی جا سکتی ہے جو یہاں کی ثقافت کو رنگین بناتی ہے۔ اب ہم آپ کو کشمیری لوگوں کی شادیوں کی جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں۔ کشمیر میں شادیاں عموماً 3 دن کی ہوتی ہیں: مہندی، بارات اور ولیمہ۔ ہر طرف خوشی کا سماں ہوتا ہے، لوگ اپنے ثقافتی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، رقص و موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں اور مختلف روایتی پکوانوں سے مہمانوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ یہاں کی شادیاں نہایت رنگین اور یادگار ہوتی ہیں۔ آخر میں چند دلچسپ حقائق اور کشمیر کی مکمل تاریخ کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ اس سرزمین پر انسانی آبادیاں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ یہاں ہندو مت، بدھ مت، مغلوں، ترکوں، افغانوں اور برطانوی حکومت کا دور گزر چکا ہے۔ جموں کشمیر کا کل رقبہ 55,538 مربع کلومیٹر ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق یہاں 6,553 چھوٹے بڑے گاؤں اور دیہات موجود ہیں۔ کشمیر کی کل آبادی تقریباً 1,23,00,000 ہے۔ یہاں بولی جانے والی سرکاری زبانوں میں کشمیری، اردو، ہندی، انگریزی اور ڈوگری شامل ہے، مگر اردو اور ہندی زیادہ بولی جاتی ہے۔ دوستو، یہ خطہ واقعی جنت نظیر معلوم ہوتا ہے۔ ہر طرف خوبصورتی، ہریالی، بہتے پانی کے جھرنے اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے۔ یہاں کی سادہ دہی زندگی، حسین وادیاں اور فطری سکون آپ کے دل کو چھو لیتا ہے۔ ہم امید ہے کہ آپ کو جموں کشمیر کے ولیج لائف کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔